وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اور تعلیم دین کے نام پر اپنے گھر میں یہاں جمع کیا. وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. پھر اس کے بعد مدرسے حفیظیہ اور مسجد حفیظیہ کے ذمہ داران وہ قابل مبارکباد ہیں. انہوں نے وقت کے تقاضے کے مطابق ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے مکتب جو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. شیخ محفوظ تقریباً میرے خیال میں 14 سال سے آپ جانتے ہیں، ورنہ میں جب مدینہ جانے سے پہلے 1986 میں جب یہاں امامت کر رہا تھا، اس وقت مولانا عبد الباری رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس مدرسے کے بچوں کو پڑھاتے تھے. جو آندھرا سے جن کا تعلق تھا مولانا عبد الباری رحمت اللہ علیہ. جی ہاں، تو لمبی تاریخ ہے. اس وقت جو ہے مسجد چھوٹی تھی اور مدرسہ بازو میں رہتا تھا، اور اس کے بعد مسجد کو دوبارہ تجدید کی گئی الحمدللہ. اور الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں کافی سارے وسائل ہیں، توسیع ہو گئی. یہ سب اللہ کا کرم ہے. مسجد کے ذمہ داروں نے جو ایک نئی کمیٹی بنی ہے، پرانے متولی صاحب جاوید صاحب اللہ بخش، اللہ ان پر رحم فرمائے، جو بڑے مخلص سیدھے سادے. میں ان کو 1986 سے جانتا ہوں. ان کی سادگی، دین کی خدمت کا جذبہ اور دین اور دعوت کے لیے آگے رہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کا ٹکڑا بنائے. آمین رب العالمین. ایک عرصے سے ہمارے سابق صدر مدرسے کے جناب اقبال پیراڈائز، تقریباً انہوں نے 15-20 سال انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے نظامت مدرسے کو چلایا. اور وہ اکیلے آدمی اس کے لیے کوشش کرتے تھے، دوڑ دھوپ کرتے تھے، چندہ بھی جمع کرتے تھے. خیر اب الحمدللہ جب نئی کمیٹی آئی تو یہ لوگوں نے مدرسے کی ذمہ داری پھر ان کے پاس پیش کیا، لیکن کچھ اسباب کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر دی. اب الحمدللہ یہ نوجوان نیا خون اور الحمدللہ ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ مسجد اور مدرسے کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے جو کوشش کی ہے، یہ قابل مبارکباد ہے. میں امید کرتا ہوں اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ مدرسوں کے اور مسجد کے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ حفیظیہ کا مدرسہ، یہ مسائیہ مدرسہ، اس کو ایک مثالی مدرسہ بنانے کی کوشش کرنا یہ آپ سب کا فرض ہے. آئیڈیل مدرسہ، ایسا مدرسہ کہ محلے کا ہر بچہ اس مدرسے میں داخلے کے لیے کوشش کرے، اور ہمارے پاس سیٹ اتنی فل ہو جائے کہ ہم کہیں کہ بھائی نہیں بھائی اس وقت مشکل ہے، ہم دیکھتے ہیں اب گنجائش نہیں ہے. یہ حالت ہونی چاہیے. اتنا لیول، اس کا معیار، اس کی کوالٹی اتنے لیول تک لے جانا چاہیے. یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے جہاں سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فارغ ہوئے جنہوں نے پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا. یہ مسجد ہے جہاں سے ابو بکر و عمر و عثمان و علی خلفاء راشدین معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے کمانڈر اس مسجد میں پیدا ہوئے. مسجد کا وہ مقام ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم نے افسوس کے ساتھ جب مکتب کی بات آتی ہے تو بالکل آخر میں ہے. جیسا کہ مولانا عبد الواحد صاحب نے بتایا دنیا کی تعلیم کے لیے پورا ٹائم دین کی تعلیم کے لیے نہیں. مولوی صاحب آج جو ہے وہاں منگنی ہے, آج جو ہے ہمارے گھر میں فلاں ہے, ہمارے گھر میں جو ہے مہمان آ گئے ہیں. قرآن کے لیے اگر کوئی غیر حاضری کرتا ہے کلاس کو تو کوئی بات نہیں, لیکن اس کی انگریزی تعلیم نعوذ باللہ متاثر نہیں ہونی چاہیے. آج ہماری یہ حالت, دین کا کوئی مقام نہیں رہا ہمارے پاس, دین کی عزت نہیں رہی, قرآن کے لیے جو مقام ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ماں باپ اگر نہیں دیں گے تو بتائیے بچے کہاں سے دیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو مدرسہ ہے شام کا مدرسہ, سعودیہ کے ہر مسجد میں مدرسہ ہے اور اسی مدرسے سے بچے حافظ بن کر نکلتے ہیں, الگ سے مدرسہ نہیں. ان کا سسٹم کیا ہے, 7 بجے سے 1 بجے تک اسکول, 1 بجے گھر واپس آتے ہیں بچے, پھر اس کے بعد عصر کی نماز کو جاتے ہیں. عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک اور حرمین میں مکہ مدینہ میں عصر کے بعد پھر مغرب کے بعد یہ ساری کلاسیں چلتی ہیں. آپ دیکھیں گے جو لوگ جاتے ہیں حلقہ ہے, وہاں جگہ جگہ حلقہ بنا ہوا ہے. بلکہ اب تو ماشاءاللہ کل ہی میں نے دیکھا آن لائن کلاسیں مدینے سے چل رہی ہیں. آپ یہاں رہ کر حفظ کر سکتے ہیں, مدینے میں جو استاد ہیں ڈائریکٹ وہ آپ کو آن لائن پڑھائیں گے. الحمدللہ. یہاں تک میرے بزرگوں میرے بھائیوں, یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے. آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ, اتنے فتنے آج. یہ چھوٹا بچہ ہمارے پاس رہتا ہے, ہم دین سکھاتے ہیں جب تک ہماری طاقت ہماری قوت اور ہمارے کنٹرول میں ہے ٹھیک ہے. چیلنج جب وہ کالج کو جاتا ہے تو بدل جاتا ہے. کالج میں جانے کے بعد وہاں جب دیکھتا ہے کھلا ماحول, بالکل ہی اوپن ماحول, اور وہاں جا کر نعوذ باللہ سب کچھ بیچ دیتا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. لہذا اگر آپ لوگ مدرسوں میں, ایسے مدرسوں میں بچوں کو بھیج کر بچوں کے دین کو مضبوط نہیں کر پائے, ان کے ایمان کو مضبوط نہیں کر پائے, ان کے اسلام کو آپ نے نہیں بچایا, یہ بچہ آپ کا کل بچہ نہیں رہے گا. آخر ان بچوں کا فائدہ کیا ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرنے کے قابل نہ ہو, جن کی دعائیں اللہ کے سامنے قبول نہیں ہوں گی. ایسے بچوں کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا آپ غور کر لیجئے, یہی اصل ہے. ہماری مسجد میں چھوٹے بچوں کا تو اہتمام ہے. میں کہوں گا کہ ذمہ داران ذرا اور ہمت کریں. کالج کے بچے, عمر نہیں ہے قرآن سیکھنے کے لیے میرے بھائیوں. کالج کے بچے, بلکہ وہ حضرات جو ریٹائر ہونے کے بعد ہمارے پاس ٹائم پاس کرتے ہیں, نہیں, ہمارے پاس ٹائم پاس کرنے کا یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کی زندگی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں. ایک مومن کی زندگی اس کا آرام, اس کی راحت اس کے موت سے شروع ہوتی ہے. جب وہ مرتا ہے وہاں سے اس کی راحت شروع ہوتی ہے. ہم اپنے ماحول میں, آپ مدینے میں دیکھ لیجئے, ابھی بھی مکے میں دیکھ لیجئے, بڑے بڑے عمر والے 50 سال کے 60 سال کے
چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک ہی حلقے میں بیٹھے ہیں، ایک ہی حلقے میں بیٹھے ہیں. ہمارے بزرگ ہو سکتا ہے کہ بڑے ارے میں کہا ہے بچے کے ساتھ جا کر بیٹھو، کوئی بات نہیں، بڑوں کے لیے حلقہ الگ سے بنائیے، بڑوں کے لیے ایک حلقہ بنائیے، دعوت دیجیے. ارے بھائی بیٹھ کو چھپ کے بیکار باتیں کر لوگ بیٹھے رہتے نا، ہاں ادھر آؤ بیٹھو، ثواب تو ملے گا، ثواب ملے گا. بھائی آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، باتیں ٹیلی فون پر بیکار باتیں، غیبت، مذاق، ایسی باتیں، نعوذ باللہ. قیامت کے دن اس ہر بات کا جواب دینا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ نشست جہاں بھی اگر آپ بیٹھتے ہیں کسی بھی جگہ، وہاں اللہ کا نام نہیں لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجے، تو ایسی نشست سے، ایسی بیٹھک سے اٹھنے والے مردہ گدھے کا گوشت کھا کر اٹھیں گے. ان کی حالت ویسی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یہ لوگ جب اٹھتے ہیں اللہ کے ذکر کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر، کیسے اٹھتے ہیں؟ مردہ گدھے کا گوشت کھا کر. نعوذ باللہ. مومن کی زندگی دنیا کے خزانوں سے کہیں زیادہ ہے. ایک ایک منٹ وہ ضائع نہیں کرتا ہے، وہ سوچتا ہے اس زندگی کے اوقات میں انویسٹمنٹ جو اللہ نے آپ کو دی ہے، زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ تماشا مذاق کے لیے نہیں ہے. جی ہاں، انسان کی زندگی کو راحت کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جتنی راحت جائز طریقے سے کر لو، ناجائز طریقے سے آج ہمارے پاس ٹائم گزارنے کے لیے اس موبائل میں بہت ساری دنیا موجود ہے. آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ آن لائن کلاس حاضری لگا دیے اور بیٹھ کر اپنا کام کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس وقت کا حساب دینا ہوگا. احساس نہیں ہے میرے بھائیوں. آج اس موبائل کی وجہ سے کتنے ناجائز تعلقات، ناجائز رشتے، کتنے. کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. میرے بچوں، یہ چھوٹے بچے، ان سے ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالی کا ایمان، اللہ کی محبت، اللہ تعالی کا خوف ہمیں بتانا چاہیے. تربیت کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کے تعلق سے، ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ. ایسی دوزخ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. جیسے جلانے کے واسطے ہم لوگ لکڑی ڈالتے نہیں، ایندھن یا تیل ڈالتے ہیں، ویسے لوگوں کو ڈال کر، پتھروں کو ڈال کر آگ کو، دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس دوزخ کے جو نگران ہیں فرشتے، غلاظ طبیعت کے بڑے سخت، شداد طاقت کے بڑے سخت. جی، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ جو بھی حکم دے گا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور اللہ جو کچھ کہے گا اس کی بات مانیں گے. جی ہاں، ایسے دوزخ سے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ماں باپ سے پوچھا جائے گا بچوں کی تربیت کے بارے میں کہ تم نے کیسی تربیت دی.
اور یہ بھی کہ بچے ہمارے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے ہمیں دی نعمت کے طور پر، اگر ان کو صحیح تربیت نہیں دی تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ دیکھیے اولاد کے جو حقوق ہیں ماں باپ پر، سب سے پہلا یہ ہے کہ شوہر بچوں کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرے اور عورت اپنے بچوں کے لیے بہترین شوہر کا انتخاب کرے۔ جس بچی کو، جس لڑکی کو یا جس ماں کو اللہ کا ڈر نہ ہو، جس باپ کو اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ کیسے اپنے بچوں میں اللہ کا خوف لائے گا؟ جو ماں باپ 5 وقت کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے ہیں، جو والد 5 وقت کی نماز اپنے مسجد میں نہیں ادا کرتے ہیں، آپ ذرا بتائیے وہ والد یا وہ ماں جو گھر میں اپنی نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ کیسے اپنے بچوں کو دین سکھائے گی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ماں جو دودھ پلاتی ہے صرف دودھ نہیں پلاتی، دودھ کے ساتھ ساتھ دین بھی پلاتی ہے۔ سعودی عرب میں ایک ماں کہتی ہے کہ میرا بچہ جب پیٹ میں تھا میں اسی وقت سے اس کو حافظ بنانے کے لیے، جب وہ پیٹ میں تھا قرآن کریم کو سننا شروع کر دی، زیادہ وقت قرآن کریم سننا۔ بچہ پیٹ میں ہے، اس بچے کو حافظ بنانا ہے، نیک بنانا ہے۔ کیسے؟ زچگی ہونے سے پہلے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے سبحان اللہ قرآن کریم میں وہ عورت گزارتی ہے، کہتے ہیں کہ 5 سال 6 سال بھی نہیں ہوئے حافظ بن گیا بچہ، وہ حافظ بن گیا۔ کیوں؟ ماں کی محنت، ماں کی کوشش۔ بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ امام ثوری رحمت اللہ علیہ یتیم ہو گئے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے کیا کیا؟ کہا دیکھو میں دھاگا بنا کر میں تمہیں پڑھاؤں گی، تم جاؤ، تم جا کر پڑھو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کھانے پینے کے بارے میں کماؤں گی محنت کر کے اور تمہیں پڑھاؤں گی۔ امام سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ایک عالم بنتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ نام، اچھا نام رکھا جائے، یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ وہ لوگوں نے جو دیکھا دیکھی بہت ساری شروع کر دی، نیم سرمنی، ہندوؤں کے سارے رواج ہمارے پاس۔ عورت حاملہ بنتی ہے تو 7واں سال، وہی پرسوں میں خبروں میں دیکھ رہا تھا سن ٹی وی میں، ایک بلی حاملہ ہو گئی تو جو ہے وہ بلی کو گھر والے 7واں سا کرتے ہیں، 7 قسم کے کھانے، بالکل یہی رسم رواج میں نے ہمارے جاننے والوں کے بعض لوگوں کے گھر میں دیکھا۔ 7 قسم کا وہ ٹفن لا کر جو ہے وہ لڑکی والے، سبحان اللہ، کیا ہے یہ ہلدی کا رسم، جی کتنے رسم، یہ سب غیروں کے ہیں میرے بھائیوں۔ افسوس کے بعد عقل کہاں چلی گئی ہماری؟ عقل کہاں چلی گئی؟ دیکھتا نہیں ہے مسلمان کہ کیا کر رہا ہے، کس کا کام کر رہا ہے۔ نیم سرمنی کی دعوت، باقاعدہ کارڈ اور دعوت دی جا رہی ہے، اور ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جانا کہ نہیں جانا۔ بتائیے، یہ ساری مصیبتیں ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں، لہذا ان چیزوں سے بچیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچے کو جو ہے عقیقہ دینا چاہیے 7ویں دن، اور اس کا نام رکھا جائے، اس کا بال بنایا جائے، اور اس بال کو جی تول کر اس کے برابر چاندی کی جو بھی قیمت ہوگی وہ دے دینا چاہیے، صدقہ کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ اسی طریقے سے ختنہ کرنا یہ بھی حقوق ہے، بچوں کے حقوق میں سے۔ اور ان سارے مرحلوں کے بعد میرے بھائیوں، جو سب سے بڑا مرحلہ ہے تربیت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے،
اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. باپ ذمہ دار ہے, ماں ذمہ دار ہے, ہر آدمی ذمہ دار ہے. اور ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. آپ نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو نماز سکھاؤ, 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نہیں پڑھتا ہے, ضرورت پڑ جائے ہلکی سی مارنے کی, تب مارو, کوئی بات نہیں. جی صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ میں جب 7 سال کا تھا تو میرے ساتھ مجھے میرے ماں باپ حج کے لیے لے گئے. علماء کہتے ہیں بچے کو جو ادب سکھانا ہے وہ سب سے پہلے ادب شرم و حیا کی. آج کیا ہے, ہاں بچہ کیا ہوا, بچی کا ڈریس بنائے تو کیا, بچے کا ڈریس بنائے تو کیا, بچہ کا سونے کی انگوٹھی بنائے تو کیا, بچہ کا چھوٹا رنگ بنائے تو کیا پاؤں میں, نعوذ باللہ. نہیں, بچپن سے عادت آنی چاہیے. افریقہ کے بعض علاقوں میں 2 سال کی بچیاں باقاعدہ حجاب میں ہوتی ہیں. آج ہماری عورتیں کیا ہیں, وہ کب ڈال لکو رہنا سو سر میں, مشکل وہ سر میں ڈال لکو رہنا کپڑے. ہمیں بعض لوگ بولتے تھے پرانے زمانے میں میخ سے مارنا, ایسے لوگوں کے سر میں جو ہے اوڑھنی سر کے نیچے نہیں اترنا بول کر میخ سے مارنا بولتے تھے. کیا ہے, دین کا خیال نہیں, عزت نہیں, ایمان کی عزت نہیں, اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں. غیروں کے سامنے بھی جائیں گے تو ایسا کھلا رکھ لے کر جائیں گے. کیوں؟ عادت نہیں ہے, عادت سے مجبور. جیسے غیر مسلم عورتیں آتی ہیں اسی طریقے سے ہماری عورتیں جاتی ہیں, الا ماشاء اللہ. افسوس کے ساتھ تو میرے بھائیوں یہاں شرم و حیا بچے کو سکھانا چاہیے. بچہ اگر تھوڑا سا بڑا ہو جائے, اس کو بتانا چاہیے کپڑے کے بغیر باہر مت آؤ, سطر کو چھپاؤ. یہ پہلی چیز شرم و حیا. پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ ادب, اللہ کے ساتھ ادب, اس کی تربیت ہونی چاہیے میرے بھائیوں. آج کیا ہے, ہم نے دیکھا اسی مسجد میں دیکھا رمضان افطار ہو رہا ہے, افطار کے لیے روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں. مسلم بچے, غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, غیر آئے تو ٹھیک ہے, کم از کم دیکھ کر اسلام کیا ہے, مسلمان کیا ہے وہ دیکھ کر جائے گا. مسلمان بچے جوان آیا, افطار کیا, اذان ہو رہی ہے, نماز پڑھ رہے, بغیر نماز کے چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ رمضان کے مہینے کا احترام, نہ نماز اللہ کی عبادت کا احترام, نہ روزے کا احترام. یہ کیا دین ہے؟ یہ ہمارے بچے کیسی تربیت پا رہے ہیں؟ یہ نعوذ باللہ. دیکھیے رمضان کے مہینے کا اگر کوئی احترام نہیں کرے گا, استغفر اللہ, یہ کیسا مسلمان؟ مسجد کا احترام, مسجد میں تم افطار کر کے جا رہے ہو اور نماز نہیں پڑھ رہے, جبکہ یہاں اقامت دی جا رہی ہے, لوگ باہر سے نماز کے لیے آ رہے ہیں, اور تم مسجد سے مسجد کا کھا کر تم جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کا ادب, اللہ کی عزت اور اللہ کی تعظیم نہیں ہے. یہ سب سے پہلے سکھانے کی ضرورت ہے. کتنے ایسے بچے ہیں آپ رمضان میں دیکھ لیجئے, نماز تراویح پڑھ رہے ہیں, بوڑھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اچھا کٹھا نوجوان ہے پیچھے بیٹھ کر موبائل دیکھ لو, بیٹھا ہے, باتیں کر لگ بیٹھا ہے, اچھا کھٹا نوجوان ہے. اور کیا زیادہ سے زیادہ جب امام صاحب رکوع کو جاتے نا تب دوڑ آتا, ارے نماز کی عزت دی تجھے, نماز کا احترام نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا احترام نہیں ہے, اللہ کی عزت نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے, اللہ کی محبت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں, جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے, افسوس ہوتا ہے ہماری قوم پر, ہماری قوم کے نوجوانوں پر. خطبہ دے رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ ایک صاحب جو ہے موبائل لے کر بیٹھے ہیں, دیکھ رہا ہے موبائل میں, نوجوان نعوذ باللہ باتیں کر رہے ہیں, جبکہ معلوم ہے آپ کو کہ جمعے کے دن جب خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں
اگر کوئی خاموش رہو جی اگر کوئی بولے تو بھی گیا، جمعے کا ثواب گیا. آج اتنی بے دینی. کتنے ایسے لوگ ہیں اذان کے موقع پر اذان کا جواب تک نہیں دیتے. اذان کے موقع پر اذان ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اذان کا جواب تو دینا چاہیے، وہ بھی نہیں جی، اس کی دعا بھی نہیں. آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کریم کی عزت نہیں. آپ دیکھیں گے قرآن کریم کو کیسا رکھ رہا ہے، قرآن کریم پر لکھ رہا ہے، نعوذ باللہ قرآن کریم کا احترام نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں تو دین کیا ہے ہمارے پاس؟ ذرا بتائیے. آئیے میں ایک مثال دیتا ہوں، سلف صالحین کی مثال دیتا ہوں کہ کسی مثال سبحان اللہ کس طریقے سے ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا. اور اس مثال سے پہلے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی انسان اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کیا اور کہا کہ بچوں کی تربیت جو عام طور پر جو بگڑتی ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے، ماں باپ کی وجہ سے. ماں باپ اگر برے ہوں اور انہوں نے توجہ نہیں دیا تو عام طور پر بچے جو ہے بگڑتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، دوستوں کی وجہ سے لوگ بگڑ جاتے ہیں، ساتھیوں کی وجہ سے. اس لیے ہمارے بچوں کی صحبت کو دیکھنا چاہیے کہ بچوں کے دوست کیسے لوگ ہیں، بچوں کے دوست کیسے ہیں. اور میرے بھائیوں والدین کے لیے بہت ضروری چیز یہ ہے دعا. بچوں کے حق میں دعا بہت ہی اہم ہے. ہماری تعلیم، ہماری محنت ہم اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالیں، کوئی گارنٹی نہیں، دعا کی ضرورت ہے. بلکہ علماء نے کہا جیسا کہ قرآن میں آیا ہے حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنۃ، حتیٰ کہ جب وہ اپنے قوت کے کمال کو پہنچ جائے اور 40 سال کو پہنچ جائے تو یہ دعا کرتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. کیا اللہ مجھے تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھ پر میرے ماں باپ پر جو تو نے نعمت دی اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ واصلح لي في ذريتي، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما، میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما. انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں توبہ کرتا ہوں، میں مسلمان میں سے ہوں. علماء نے کہا 40 سال کو جو پہنچ گیا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دعا کرے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ، 40 سال کو جب پہنچ جاتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے. سورہ احقاف کی. اللہ اکبر. دعا بہت اہم ہے میرے بھائیوں. تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر بچوں کی تربیت کیسی ہوتی ہے؟ وہ اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر، اپنے ماحول کو دیکھ کر بڑھتے ہیں. اہل حدیث خاندان ہے، اہل حدیث کی دعوتی اور دینی خدمت کرنے والے بچے کیا ہو گئے؟ دوسری جگہ چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ بچوں کی تربیت بچوں کو نہیں سکھایا. کبھی ہم نے بچوں کو نہیں کہا دیکھو مرے تو تمہیں اسی عقیدے پر مرنا، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام وصیت کیے تھے، ابراہیم علیہ السلام وصیت کیے تھے، اسی عقیدے پر مرنا، صحابہ کے عقیدے پر، تابعین کے عقیدے پر، تبع تابعین اور ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے عقیدے پر. یہی طریقہ ہے، ہم نے کبھی نہیں سکھایا. تو لہٰذا میرے بھائیوں یہاں ہمیں جو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے ایمانی تربیت کا ہم خیال کریں. صاحب عبداللہ تستری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کہتے ہیں میں 3 سال کا تھا، ذرا غور کیجئے، میں 3 سال کا بچہ تھا. میں میرے ماموں محمد بن سوار کو دیکھتا تھا، رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے. صاحب عبداللہ کہتے ہیں کہ 3 سال کا بچہ تھا میں میرے ماموں کو دیکھتا رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. میرے ماموں نے مجھ سے کہا جو اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کسے کہہ رہے؟ 3 سال کے بچے سے.
جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم اس کو یاد نہیں کر رہے کیا؟ اب چھوٹا بچہ 3 سال کا بچہ وہ پوچھتا ہے میں کیسے یاد کروں، ذرا بولو نا، میں کیسے یاد کروں؟ کہا دیکھو تمہارے دل سے، بول سے، زبان سے مت بولو، تمہارے دل سے 3 مرتبہ جب تم چلتے پھرتے ہو 3 مرتبہ یہ جملے کہو، چھوٹے چھوٹے 3 جملے، اللہ معی، دل سے بولو، زبان سے مت بولو، کیا؟ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ شاہدی، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے، میرا مشاہدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے میں غائب میں نہیں ہوں۔ یہ 3 مرتبہ کہنے کے لیے کہا۔ کہتے ہیں کہ میں چند دن میں نے کہا، پھر اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ میں آپ جو بولے نا وہ میں دل سے میں بول رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا ہر رات تم 7 مرتبہ بولو۔ کورس بڑھ گیا، جیسے جیسے بڑھتا ہے جی انسان ویسا ویسے ایمان کا ڈوز چاہیے جی، تو 7 مرتبہ بولو، تو 7 مرتبہ بولنے لگے۔ پھر جو ہے ان کو بتایا ماموں کو، میں اب 7 مرتبہ بول رہا ہوں، کیا؟ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا وٹنس ہے۔ پھر اس کے بعد پھر کہا میں کہہ رہا ہوں برابر 7 بار بول رہا ہوں، کہا اب دیکھو 11 مرتبہ بولو، 11 مرتبہ بولو، دل سے بولو، زبان سے نہیں، دل سے بولو۔ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں دل سے جو سوچتا تھا میرے بھائی اس کو کہتے ہیں دل کا عمل، ایکشن آف دا ہارٹس، دل کا عمل۔ یہ عمل ظاہر کے عمل سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہمارا بدن تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، ہمارا دل نہیں جھکتا ہے، الا ماشاء اللہ، حقیقت یہ ہے ہمارا بدن اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نماز، لیکن دل کہاں ہے؟ ادھر ادھر مارکیٹ میں، گھر میں، یہ چیز لگ جانا منجے، یہ چیز فلاں چیز، یہ ہمارے دل، یہ دل کے عمل کی سخت ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں 1 سال تک رات میں 11 مرتبہ دل میں بولتا رہا، دل سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مٹھاس، سویٹنس اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میرے ماموں نے کہا دیکھو اب یہ ان کی عمر 4 ہو گئی، 4 سال، 1 سال تک کہہ رہے ہیں 4، 34 سال کے عمر میں کہہ رہے ہیں دیکھو میں جو تمہیں سکھایا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا اور قبر میں جاتے تک اس کو نہیں بھولنا۔ سبحان اللہ، قبر میں جاتے تک نہیں بھولنا، کیونکہ یہ قیامت کے دن بھی تمہیں کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا۔ پھر اس کے بعد ان کے ماموں کہتے ہیں سہیل دیکھو جو جس شخص کے ساتھ اللہ رہتا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کا گواہ ہے، کیا اس کی نافرمانی کرے گا؟ دیکھیے ادب، اللہ کے ساتھ ادب۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو لوگوں نے مجھے، گھر والوں نے مدینہ بھیجا تاکہ میں قرآن کریم یاد کروں۔ 6 سال یا 7 سال کی عمر میں میں نے قرآن کریم یاد کر لی۔ پھر کہتے ہیں میں سال بھر کا روزہ رکھتا تھا، کہتے ہیں 12 سال کا روزہ، پورا سال، حالانکہ پورا سال روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، رکھیں گے تو بھی زیادہ سے زیادہ آلٹرنیٹ، ایک دن روزہ رکھنا ایک دن چھوڑنا، لیکن بعض سلف رکھتے تھے پورا سال کا روزہ کنٹینیوسلی۔ کہتے ہیں کہ 12 سال کا روزہ رکھا کنٹینیوسلی، جو کی روٹی کھا کر، خالی جو کی روٹی کھا کر۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کا ادب، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، یہ سب سے پہلے بچوں کے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر آ گیا دل میں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں چاہے کسی بھی ویب سائٹ میں جاؤں، یوٹیوب میں کچھ بھی دیکھو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
اور قیامت کے دن مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا. اگر یہ یقین اگر آ گیا انشاءاللہ یہ ایمان یہ یقین اس بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل کرے گا. اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نام عمل دیا جائے گا, جنت میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا. کہتے ہیں کہ بچوں کو سکھانا ہے ادب تو یہ کہنا ہے کہ دیکھو بیٹے, اگر تمہیں پرائم منسٹر ہیں, بادشاہ ہے, ان کے سامنے رہے تو کیا کریں گے, کیسے ادب کے ساتھ رہیں گے؟ اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ملک الملوک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, صحابہ کی محبت, قرآن کی محبت, دین کی ہر چیز کی محبت جب ہم ان کے دل میں بٹھائیں گے میرے بھائیوں, یہ تربیت انشاءاللہ کام آئے گی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ انشاءاللہ آگے چل کر وہ ضرور دیندار بنے گا. آج جو ہماری قوم کے ساتھ جو مسائل ہیں میرے بھائیوں, معمولی مسائل نہیں ہیں. ہمارے نوجوان غفلت میں ہیں, دشمنان اسلام سازش کر رہے ہیں, گھر گھر جا کر وہ اپنی کامیابی کی فکر کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اور ہم لوگ کیا ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے 65 سال کا ایک آدمی ان کی بچوں کی خواہش پر نیٹ ایگزام میں پاس کیا ہے. 65 سال کی عمر, ریٹائر ہو گیا. پہلے وہ کام کرا تھا آندھرا کا, ریٹائر ہو گیا. اس کی ایک بچی ایک حادثے میں مر گئی. اس بچی کی بڑی خواہش تھی کہ ابو تمہیں MBBS کرو. تمہیں پہلی مرتبہ فیل ہو گیا, اب دوسری مرتبہ, یہ کل پرسوں کی خبر بتا رہا ہوں میں. 65 سال کا آدمی, بنگلور میں ایک آٹو چلانے والی عورت کیا بنی ہے, لائر بنی, پاس کر کے لائر بنی. ہماری مثالیں ہیں ایسی. چھوٹا بچہ 16 سال 18 سال کے بچے بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہی ہیں. مسلمانوں میں کہاں گئے, مسلمانوں میں کہاں گئے؟ دین گیا تو دنیا بھی جاتی, یاد رکھ لو. تمہیں یہ سمجھ سمجھو کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا. آج کچھ ایسے ماں باپ ہیں کہ بچوں کو اگر دیکھتے ہیں کہ بچہ دیندار ہے, نماز پڑھتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ اس کا کیا تمہیں دماغ خراب ہوگا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے ماں باپ بھی ہیں, نعوذ باللہ. کئی شکایتیں میرے پاس آئی کہ میرے ماں باپ مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے, میرے ماں باپ مجھے حجاب کرنے نہیں دیتے, میں درس کو جاتی ہوں تو مجھے گالی دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے ماں باپ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے. تو لہذا میرے بھائیوں, آج ہم مسلمان ہر میدان میں پیچھے ہیں. کیوں؟ دین میں پیچھے ہیں. اس وجہ سے دین میں اگر آگے آئے تو دنیا بھی ضرور ملیں گی. کب شیخ کب ختم کرنا چاہیے؟ اچھا انشاءاللہ. یاد رکھیے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب دین گیا تو دنیا بھی گئی. حقیقت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بغیر ہم مسلمانوں کو دنیا ہرگز نہیں مل سکتی. یاد رکھ لو, آپ کو دنیا چاہیے, دیندار بنیے, دیندار بنیے, آپ کو دنیا بھی ضرور ملے گی. لیکن اگر آپ نے دین کو پرواہ نہیں کیا تو دنیا بھی نہیں ملے گی آپ کو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی عرب میں سالانہ جلسے ہوتے ہیں, الحمدللہ یہاں بھی جلسے ہوتے ہیں. اور میں چاہ رہا تھا کہ مدرسے کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں جس میں ٹارگٹ رکھیے کہ ہمارے مدرسے سے بچے حافظ بن کر نکلیں. ٹارگٹ سال کا کورس ہونا چاہیے. اتنا وقت اگر بچہ دیتا ہے تو اس کا رزلٹ آنا چاہیے. ذمہ داروں کی طرف سے سارے لوگ تو فالو اپ نہیں کر سکتے, لیکن ایک آدمی متعین ہونا چاہیے اس مکتب میں, مدرسے میں فالو اپ کرنے کے لیے, باقاعدہ فالو اپ کرنے کے لیے, باقاعدہ ہفتہ وار رپورٹ
ماہانہ رپورٹ، سالانہ رپورٹ، امتحانات، ایگزام، یہ سب ہونا چاہیے. اور صرف قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ جیسا کہ مولانا نے بتایا دین کی بنیادی باتیں، صحابہ کی زندگی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا طریقہ، یہ ساری چیزیں یہاں سکھانی چاہیے اس طریقے سے کہ یہ مدرسہ انشاءاللہ آئیڈیل بنے اور لوگ بولیں کہ حفیظیہ کے مدرسے میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ بچہ دیندار بنے گا، ادب سیکھے گا، تجوید بھی اس کی اچھی ہوگی. اس طریقے سے کوشش کیجیے. جدہ میں گزشتہ سال جو بچے حافظ بنے سالانہ جلسہ ہوتا ہے، صرف ایک شہر میں 1,500 حافظ. ایک شہر میں کتنے؟ 1,500 حافظ. کوئی بتا سکتا ہے؟ پورے چنئی میں 150 حافظ بتا سکتا ہے؟ یہاں کے 150 حافظ بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ ہمیں دین کی فکر نہیں، اس کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں. جو دشمن ہمیں مار رہے ہیں، جو شکست ہم لوگ کھا رہے ہیں، اور ہر جگہ ذلت اور رسوائی اور تمہاری آئیڈینٹی چھینے کی جو کوشش ہو رہی ہے مسلمانوں کی طرف سے، مسلمانوں کی آئیڈینٹی چھین لیا جائے، ان کو ووٹ دینے کا حق چھین لیا جائے. کیوں؟ یہ سب اسی وجہ سے. ہمارے نوجوان اللہ سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کبھی مسلمان جیت نہیں سکتا. مسلمان ہمیشہ جیتتا ہے اللہ کی مدد سے. اور اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جب آپ کے نوجوان چرس اور ڈرگس استعمال کرنے میں اور ناجائز تعلقات رکھنے میں اور وقت ضائع کرنے میں اور بیکار چیزوں میں اپنی زندگی گزارنے میں اپنا وقت اگر گزاریں گے، اور دشمنان اسلام وہ گھنٹی ایک منٹ بیٹھ کر تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، میرے بھائیوں کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ تو میں بتا رہا تھا کہ 1,500 ایک شہر میں. یہ مسجد ہے ماشاءاللہ، اتنی بڑی مسجد، یہاں ایک ایک کونے میں حلقے ہونا چاہیے. سعودی میں ایسے ہوتا ہے، یہاں ایک حلقہ عبداللہ بن مسعود، حلقہ عبداللہ بن عباس، حلقہ عبداللہ بن عمر بن العاص، حلقہ ابو ہریرہ، حلقے ایک مسجد میں کئی حلقے. اور باقاعدہ رپورٹ پیرنٹس دیکھ کر باقاعدہ کتنے حافظ، ماشاءاللہ کتنے حافظ. میرے بزرگوں، مسجد کے ذمہ داران آپ کے لیے سارے وسائل دیں گے، علماء کرام آپ کے لیے سارے وسائل، ساری محنت کریں گے انشاءاللہ. مالدار حضرات ایسے اداروں کو چلانے کے لیے ضرور تعاون پیش کریں گے. مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ لوگ اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہے، بچوں کے پاس وقت نہیں ہے، بڑوں کے پاس وقت نہیں ہے. نعوذ باللہ. اب اس وقت کو آپ لے جا کر جو نعوذ باللہ حرام چیزوں میں لگا رہے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھ کر حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو وادی بطحان یا وادی عقیق میں جا کر بڑے بڑے موٹے موٹے اونٹ بغیر کسی ظلم یا ناجائز باطل طریقے سے جا کر فری میں لے کر آئے. یعنی مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دی، اگر میں بولوں تم میں سے کون ہے جو جا کر وہاں دیکھو کار ایک سے ایک مرسیڈیز کار کھڑے ہوئے ہیں، فری میں جا کر کون لانا چاہ رہا ہے؟ ہر آدمی کہے گا یا رسول اللہ ہم چاہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مثال دی. آپ نے فرمایا کہ تم مسجد میں جا کر اللہ کے گھر میں قرآن کریم کی ایک آیت سیکھو، ایک اونٹ سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ایک مرسیڈیز کار سے زیادہ بہتر ہے. 2 آیتیں سیکھو. میرے بھائیوں، یہ حدیث میں جو آتا ہے سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پیٹ، جو سینہ قرآن سے خالی ہے وہ شیطان کا گھر ہے، وہ برباد. کل بیت الخرب
وہ گھر جو آباد نہیں رہتا ہے. اب جو گھر آباد نہیں رہتا ہے چھوڑ ڈالے تو کیا ہوتا؟ ایک زمانے تک سالہ سے خالی ہے تو جنوں کو پھنس جاتے، شیطان پھنس جاتے، ہے کیا نہیں؟ بالکل اسی طریقے سے اگر ہمارے سینوں میں قرآن کریم کی آیتیں ہمیں یاد نہیں ہیں، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، تو بالکل ہمارے ان سینوں میں شیطان کے گھر بسے ہوئے ہیں. جی ہاں، یہی حقیقت. آج ہمارے پاس چنئی میں اللہ جزائے خیر دے شمال ہند کے علماء کو، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ لوگ آ کر آپ کو پڑھا رہے ہیں. مدراس والے ڈاکٹر، انجینئر، مدراس والے مولوی کے کو بنتا، مدراس والے عالم نہیں بنیں گے، مدراس والے حافظ نہیں بنیں گے. ارے عالم بھی بنو بھائی، عالم بھی بنو، بزنس مین بنو، حافظ قرآن بنو. بنگلور میں ایک شخص ہے، کروڑ پتی، ایکسپورٹ کرتا ہے، وہ اپنے بچے کو حافظ بنایا اور اس نے کہا کہ میرے بچے کو میں حافظ بناؤں گا، امام بناؤں گا، اور میرا بچہ امامت کے لیے مرسیڈیز کار میں آ کر اترے گا. ایسی بھی خواہش، ایسی بھی خواہش. افسوس کی بات یہ آج ہمارے جو خیالات ہیں میرے بھائیوں، پورے مادی خیال. بچہ ہے کماتا ہے کیا، وہ یہ نہیں دیکھتے نماز پڑھے گا پوچھتے بھی نہیں، قرآن پڑھے گا پوچھتے نہیں. ابھی آپ شیخ بتا رہے تھے کتنا عرصہ گزر گیا قرآن کھول کر، رمضان آنا، پھر رمضان گئے تو پھر رمضان آنا، اور بعض لوگوں کو رمضان میں بھی توفیق نہیں ہوتی. کیا بولے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. ارے کب تک جی قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ ہمارا دین کیسا دین ہے معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دیکھو قیامت آ گئی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ قیامت آ گئی ہے، تم یہ پودا اگر تم لگا سکتے ہو زمین میں تو پودا لگاؤ. صحیح مسلم کی روایت. مایوسی نہیں ہمارے پاس. کرونا آیا، کیا کیا کی ہوا، کتنے مالدار غریب ہو گئے، کتنے لوگ چلے گئے. مایوسی کی بات نہیں میرے بھائیوں، یاد رکھو ہمارا دین مایوسی کا دین نہیں ہے. کیا ہے مسلمان؟ نہیں اب قیامت آئے تو اچھے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، وہ آئے تو مہدی آئے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائیں گی. اس کے واسطے ہمیں یہ چھڑی اندر لگو بڑے بڑے خاموش. یہ حالت ہماری نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ دجال کے بعد بھی لوگ حج کے لیے جائیں گے اور طواف کریں گے. سبحان اللہ. دجال آ کر فتنہ مچا کے چلا جائے گا، پھر بھی ضرور طواف کے لیے اور حج کے لیے لوگ جائیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں. ہم مایوس قوم نہیں ہے. مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. دیکھا آپ نے یعقوب علیہ السلام کا ایک بچہ تو گیا، پتہ نہیں کہاں، دوسرا بچہ بھی گیا، لیکن کیا مایوس نہیں ہوئے؟ کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. کتنا عرصہ 20-25 سال گزر گئے، لیکن یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے. کہا انه لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن سیکھنے کا کوئی وقت نہیں ہے. ٹائم نکالو، 1 گھنٹہ دو بس. ہمارے علماء تیار ہیں آپ کو سکھانے کے لیے، ہمارے امام تیار ہیں سب کو سکھانے کے لیے. بولو. میں نے بمبئی میں دیکھا فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز تک باقاعدہ ٹائم لگا ہوا ہے، رجسٹر کیا ہوا ہے. آدمی آتا ہے اور آ کر قرآن سیکھتا ہے، اور انہوں نے ایک کتابیں بنائی ہے 1 منٹ کا مدرسہ بول کر، اور اس میں عقیدہ ہے، سیرت ہے، اخلاق ہے، احکام اور مسائل ہیں، ساری چیزیں اس میں 1 گھنٹے میں سیکھ کر جاتا ہے وہ بچہ بڑا بوڑھا چھوٹا سب. مسجد میں صبح کے فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے. میں نے دیکھا سبحان اللہ. اور یہ ان کی جالی بچھی ہوئی ہیں. لیکن ہمارے مدرسے جی نعوذ باللہ وہی جو پرانے زمانے میں جو حالت تھی، کبھی ترقی کرنے کی کبھی نہیں سوچی. آگے بڑھیے، پلاننگ کیجئے، باقاعدہ اس کا ٹائم ٹیبل بنائیے، چھٹی کب ہوگی، سال بھر کا جی شیڈول بنائیے. سالانہ جلسہ ہوگا، امتحانات ہوں گے، اس کمپٹیشن رکھیں گے بچوں میں.
بچوں کو شوق دلائیں گے، ڈرا کر دھمکا کر نہیں، مارنا نہیں، بچوں کو محبت سے دین سکھانا، بچوں کو محبت سے قرآن سکھانا، ان کے اندر شوق پیدا کرنا۔ ہمارے ہاں بعض ایسے اسکول بھی ہیں، جب نارمل دن تھے تو بعض بچے 4:30-5 بجے فجر کو آ جاتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، 4:30-5 بجے قرآن سیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا میں چاہوں گا آپ حضرات سے میری گزارش ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو موقع ملا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، اس کو غنیمت جانیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، اور ہرگز مت یہ کہیے کہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا، نہیں میری عمر ہو گئی، نہیں میرے بھائیوں آپ کی عمر 70 سال ہو، 80 سال ہو۔ سعودیہ میں ایک عورت 85 سال کے عمر میں حافظہ بنتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کی بیوی، علامہ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کی بیوی کہتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو گئے اس کے بعد ہمیں سیکھنے کا موقع ملا، جاتے ہیں خواتین کے مدرسوں میں جا کر ماشاءاللہ وہاں قرآن سیکھا، حافظ بنے۔ ایک عورت 85 سال 85 ایئرس حافظ بنتی ہے، اور جس دن اس کو سرٹیفکیٹ دینے کا دن تھا اس دن انتقال ہو گیا۔ دنیا کی سرٹیفکیٹ اس نے نہیں لی، لیکن ضرور اس کو آخرت کی سرٹیفکیٹ تو ملے ہوگی، جنت میں تو ضرور وہ ملے گی، قبر میں تو ضرور ملے گی۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ حافظ قرآن کے لیے کہا جائے گا کہ قرآن تم پڑھو، اور جنت کے جو مرحلے ہیں، بڑے بڑے جو فلور ہیں، اس میں جاتے جاؤ، چڑھتے جاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے جنت میں جو فلورز ہیں جو سبحان اللہ کتنے کیسے 100 سے زیادہ، اور ایک فلور اور دوسرے فلور کے درمیان آسمان اور زمین کا فاصلہ، اور نیچے فلور والے اوپر فلور والے کو دیکھیں گے تو گویا تارے جیسے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، ویسے جنت والے اوپر جنت والوں کو دیکھیں گے۔ اور حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ دیکھو پڑھو، ہر آیت پر تمہیں ایک اسٹیج تمہیں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، باتیں کہنے کی بہت ہیں، لیکن جو باتیں ہمارے پاس آج آئی ہیں اس میں نے کچھ باتیں بچوں کے لیے کہیں، کچھ پیرنٹس کے لیے کہیں، اور کچھ جو ہے ذمہ داروں سے میں نے کہیں۔ ان ساری چیزوں میں اخلاص کی سخت ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ دل میں ارادہ کیجئے کہ میں قرآن کریم تجوید کے ساتھ میں سیکھوں گا۔ خاص طور پر مجھے نوجوان اور بزرگ، بچے تو آتے ہیں، بچے ماں باپ کی زبردستی سے آ جاتے ہیں، لیکن نوجوان اور بزرگ ان کے پاس کافی وقت ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالیے، اللہ کے لیے وقت نکالیے۔ یہ چند لمحے، چند سیکنڈ، چند منٹس آپ کی جنت میں جانے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور دنیا کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جگہ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو دشمن انسانیت کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پلاننگوں میں ان کو برباد کر دے۔ آمین یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں دوبارہ آپ تمام حضرات کا اور خاص طور پر ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔